مولاي صل وسلم دائما۔ قربانی کا مطلب ہے، قربانی کا فلسفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قربانی کی حکمت، یعنی یہ قربانی کیوں ہوئی اور اس میں کیا حکمت تھی۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اسی عقیدے کے ساتھ معمور ہوں اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ تو حضرات گرامی، قرآن کریم کے اس ارشاد مبارک کے مطابق یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ صرف قربانی ہی کیا، اپنی پوری زندگی حیات سے لے کر ممات تک اسی رب العالمین کی امانت ہے۔ للہ رب العالمین، زندگی کا ہر لمحہ، حیات کا ہر لحظہ، تمام کی تمام عبادات و ریاضات، سب کی سب حسنات اور خیرات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ان سب کا مقصد ہے للہیت، اور للہیت سے ملتی ہے اللہ کی قربت۔ تو پھر نماز پڑھنے کا مقصد ہے اللہ کی قربت، روزہ رکھنے کا مقصد ہے اللہ کی قربت، حج کرنے کا مقصد ہے اللہ کی قربت، زکوٰۃ دینے کا مقصد ہے اللہ کی قربت، قربانی دینے کا مقصد ہے اللہ کی قربت۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نیک کام اللہ کی قربت کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اسی قربت سے لفظ قربانی بنا ہے۔ قربانی بوزن فعلان مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یا نسبت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو چیز پیش کی جائے اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اور جانور تو ہر روز ذبح ہوتے رہتے ہیں اور پکا کر کھا لیا جاتا ہے، مگر اس کو قربانی سے معصوم نہیں کیا جاتا، کیونکہ نیت تقرب کی نہیں ہے۔ تو جو جانور اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی اس کو قربانی کی نیت سے لیا اور پھر ذبح کیا جائے، تو وہ جانور قربانی کا جانور کہلاتا ہے۔ تو اس تمہید سے یہ بھی پتہ چلا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، انما اعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لکل امرئ ما نوی، ہر کسی کے لیے اجر اس کی نیت کے مطابق ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اجر خیر ملے گا، اور اگر نیت اچھی نہیں تو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نیت کی اور جانور اسی نیت پر ذبح کیا اور اس پر تکبیر اللہ کے نام پر پڑھی، اور وہ قربانی کہلاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے جو عبادت کی جائے وہ قربانی ہے، اور وہ اسی آیت کا مصداق ہے، للہ رب العالمین، واسطے اللہ کے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب اس میں بالعموم تمام وہ نیکوکار شامل ہو گئے جو کہ تقرب باللہ کی نیت سے نیک کام کرتے ہیں۔ نمازی اس میں شامل ہے، روزے دار اس میں شامل ہے، زکوٰۃ دینے والے اس میں شامل ہے، حج کرنے والے اس میں شامل ہیں، علم پڑھنے پڑھانے والے اس میں شامل ہیں، منبروں پر خطبہ دینے والے اس میں شامل ہیں۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے مقام پر اگر بنیت تقرب اللہ سے کام کر رہے ہیں تو سب قربانی کر رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہمارے معاشرہ میں جب قربانی کا لفظ بولا جاتا ہے
تو عموماً ان سے وہ جانور مراد لیا جاتا ہے جو عید الاضحیٰ پر ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ تصور بالخصوص قربانی کا ہے، یعنی ایام خاص میں وقت خاص پر جانوروں کو تقرب اللہ کے لیے ذبح کرنا، اور اس مفہوم کو خصوصیت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ملی، کیونکہ آپ کو فرمایا گیا تھا کہ اپنے سب سے محبوب چیز کو میرے لیے قربان کر دو۔ تو حضرات گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ یہ خاص ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا انہی دنوں میں ہوگی جن میں آپ نے اس کو کیا ہے۔ تو توجہ چاہوں گا، کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وقت کا مقرر کیونکہ بدعت ہے اس لیے ہم یہ قربانی کسی اور دن کر لیں گے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، بلکہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ قربانی سنت ابراہیمی میں شامل نہیں ہوگی، اس طرح یہ خود اپنی جگہ بدعت قرار پائے گا۔ تو پتہ چلا کہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے، اسی لیے ان دنوں کو ایام نہر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کے شکرانے کے لیے نوافل اور قربانی کرنی چاہیے، اور یہ قربانی عام ہے، جیسا کہ بچہ پیدا ہونے پر 2 بکرے یا بچی پیدا ہونے پر 1 بکری ذبح کی جاتی ہے، وہ بھی اسی عام حکم میں شامل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عقیقہ کا نام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حضرات حسنین کریمین کی ولادت کے 7ویں روز جانور ذبح فرما کر عقیقہ فرمائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ شادی کے بعد ولیمہ ضرور کرو، اگرچہ وہ 1 بکری ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ولیمہ فرمائے۔ تو یہ بھی اصول نعمت پر عام قربانی ہے، لیکن ایام نہر میں جانوروں کو ذبح کرنا یہ خاص قربانی ہے جو سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو حضرات گرامی، قربانی میں تقویٰ کی مضبوطی کا بڑا دخل ہے۔ جب جانور کو اللہ کی قربت کی نیت سے ذبح کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ اپنے خالق و مالک کے حکم کا پابند ہے اور اس سے ڈرتا ہے، اور یہی تقویٰ کی اصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے احکام کو بجا لانا اور اس کے منع کرنے سے بچ رہنا۔ تو یہ قربانی کی تقویٰ کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت اور ان کے خون، اور لیکن ان کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو جس شخص نے جانور ذبح کیا دکھانے کے لیے، جس شخص نے جانور ذبح کیا صرف گوشت کھانے کے لیے، تو جس شخص نے جانور ذبح کیا خون بہا کر دولت کا رقم جمانے کے لیے، تو اس میں نہ ہی تقویٰ ہے اور نہ ہی اس میں قربانی کی نیت ہے۔ اگرچہ یہ دن قربانی کے ہے مگر اس کی قربانی رائے گا جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مقصد ہے وہ یہاں پر مقصد نہیں ہے، یہاں پر وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اور بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کی قربت کے لیے اگر کچھ کرنا ہی ہے تو جانور کیوں ذبح کرتے ہو، یہی پیسے کسی نیک کام میں خرچ کر لو اور اللہ کی قربت حاصل کر لو، مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، کسی یتیم مسکین کو دے دو، کسی فلاحی کام پر لگا دو۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ ہم نے سنت ابراہیمی پر عمل کرنا ہے، اور ایام نہر میں اس سے بڑی قربت الہی کے لیے اور کوئی چیز نہیں۔ فرائض ادا کرنے کے بعد ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب تمہارا یہی عمل ہے کہ قربانی کیا جائے۔ تو حضرات گرامی، ماہ ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں اور 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 ایام دہا قربانی کے دنوں سے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں، اور ان دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اور سیاستہ کی حدیث ترمذی شریف ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر اور دنوں کی عبادت محبوب نہیں. اس کی ہر ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی ایک رات کی تہجد لیلۃ القدر کے قیام کے برابر عظمت رکھتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ایام نہر میں خون بہانے، جانور ذبح کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو محبوب نہیں. تو سنت کے مطابق جانوروں کا خون ہی بہایا جائے گا، نہ کہ قربانی کے اس پیسے کو کوئی کسی کام میں لگا دیا جائے گا. اور ان بیوقوفوں سے کوئی پوچھے کہ کیا گاڑی بغیر پیٹرول کے بھی چل سکتی ہے؟ آپ نئی گاڑی نکلوا لو، 1 کلومیٹر بھی نہیں چلا ہو، اور اعلیٰ کمپنی کی بھی گاڑی ہو، مرسیڈیز ہو، BMW ہو، تو اس کو چلانا ہو تو کیا آپ اس میں پانی ڈال کر چلا لیں گے؟ کیا پیٹرول کی جگہ پانی کام دے گا؟ نہیں، اور کبھی نہیں. تو گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول ہی چاہیے. تو اسی طرح سنت ابراہیمی پر عمل جانوروں کا خون بہانے سے ہی ہوگا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اسی طرح دینے سے ان کا طریقہ پر عمل ہوگا، کیونکہ یہ ان کی سنت ہے. تو حضرات گرامی، قربانی اس چیز کو کہتے ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کر دے. اسی لیے حکم ہے کہ تم اچھی سے اچھی، خوب سے خوب تر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تقاضا کیا گیا، کیونکہ انہی کی نسل پاک سے اللہ کی سب سے پسندیدہ اور ہر خوب سے خوب تر شخصیت امام الانبیاء علیہ السلام نے تشریف لانا تھا، اور انہی کا نور پاک آپ کے پیشانی میں چمک رہا تھا. اور یہ فرزند بڑی منتوں اور مرادوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا مرکز تھے، کمالات ابراہیمی کا مصدر تھے، اور آپ کے بڑھاپے کا واحد سہارا تھے. اسی کی قربانی طلب کی گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب خلعت پر فائز کرنا تھا اور اپنا خلیل بنانا تھا. تو خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں سوائے یار کے جلووں کے اور کچھ نہ ہو، صرف یار کی محبت ہو اور کسی کی نہ ہو. مال کی بجائے اسے یار ہی محبوب رہے، اولاد کی بجائے اسے یار ہی محبوب ہو، وطن کی بجائے اسے یار ہی محبوب ہو، جان کی بجائے اسے یار ہی محبوب ہو. جو بھی سامنے آئے اس میں یار کے جلووں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. بس یہی فلسفہ دکھانے اور سمجھانے کے لیے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، یہ سب قربانیاں لی گئی کہ لوگوں یہ خلیل ہے، یہ میرا خلیل ہے. دیکھ لو، اس نے نارے نمرود میں چھلانگ لگا کر خلعت خرید لی، اس نے اسماعیل کے گلے پر چھری چلا کر خلعت خرید لی، اس نے اذهب الى ربی سیہدین فرما کر خلعت خرید لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں مباحث فرمایا کہ میں فخریہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام میرا خلیل ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. تو فرشتوں کو فرمایا کہ تم اگر اسے آزمانا چاہتے ہو تو آزما کر دیکھ لو. یہ تمام انعامات جو میں نے اس پر کیے ہیں اسے میری خلعت و محبت سے باز نہیں رکھ سکتے، اور یہ میری محبت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. تو حضرات گرامی، پھر 2 مقرب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان کی حیثیت سے آ گئے، انسانی شکل میں آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی مہمان نوازی کی اور ان کے لیے کھانا لایا اور ان سے فرمایا کہ بسم اللہ کھانا تناول فرماؤ. تو ان مہمانوں نے کہا کہ ہم بغیر قیمت یا بدلہ دیے نہیں کھائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا بدلہ یا قیمت یا اجرت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرو اور آخر میں فراغت کے بعد اس کا شکریہ ادا کرو. تو یہ سن کر ان فرشتوں نے فرمایا حقا لکا ان یتخذ اللہ خلیلا، آپ اس بات کے مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا خلیل بنائے. اور ان مہمانوں کو گھر میں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ریوڑ چلانے کے لیے چلے گئے. یہ دونوں مہمان آپ کی تلاش میں جنگل کی طرف چل دیے. اور صاحب مدارج النبوت فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس 12,000 ریوڑ تھے، اور جن کی حفاظت 12,000 کتے کرتے تھے.
اور ہر کتے کے گلے میں 1000 مساق وزنی سونے کے پٹے پڑے ہوئے تھے۔ ایک دن کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ نے کتوں کے گلے میں اتنے وزنی پٹے کس لیے سونے کے آپ نے رکھے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتے ہیں، یہ کتوں کی خوراک ہے، اس لیے میں نے کتوں کے گلے میں یہ ڈال رکھی ہے۔ تو بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک سائل کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا کہ یہ ریوڑ کس کے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ ان میں سے کچھ بیچیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لو اور تہائی لے جاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے حلیم نام لیا، اور ایک روایت کے مطابق لا الہ الا اللہ کہا، اور ایک روایت کے مطابق سبحان الملک القدوس کہا، اور ایک روایت کے مطابق سبحانہ ما اعظمہ من عظیم ما اقدمہ من قدیم وما اکمہ من قریب ما احمہ من حلیم ما ارحمہ من رحیم کہا۔ جب جبریل علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات سنے تو آتش شوق و محبت بڑک اٹھی، اور فرمایا کہ اے دوست ایک مرتبہ پھر اس ذات پاک کا نام دہراؤ اور 1/3 ریوڑ اور لے لو۔ حضرت جبریل امین نے پھر دوسری مرتبہ ان کلمات کو دہرایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ اور میرے یار کا نام لو اور باقی جو 1/3 ریوڑ یہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سن کر سارے ریوڑ دے دیے، اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ اور میرے اللہ کا نام سنا دو اور کتوں کے گلے میں جو پٹے ہیں سونے کے وہ بھی تمہارے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، لیکن آتش شوق ہر مرتبہ تیز سے تر ہوتی رہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ کا نام ایک مرتبہ اور سنا دو اور میری آزادی بھی ختم کر دو اور مجھے اپنا غلام بنا لو تاکہ میں اس کے نام پر یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خطاب ہوا کہ اے جبریل تم نے دیکھا میرے خلیل کو؟ تو ان تمام گفتگو کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں تو اللہ کی مرضی سے آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، اب مجھے آپ کے ریوڑ اور دولت کی کوئی حاجت نہیں، آپ کو یہ مال مبارک ہو، اس میں سے آپ حسب سابق آپ تصرف کریں۔ لیکن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل میں نے جو مال اللہ کی راہ میں دے چکا ہوں اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اس مال میں سے تم تصرف نہیں کرنا چاہتے تو ان تمام ساز و سامان کو فروخت کر کے اسے راہ خدا میں وقف کر دو تاکہ غربا اور مساکین کے کام آئے اور اس کے اجر ابد آباد تک باقی رہے، یا پھر ان تمام جانوروں کو آزاد کر دو، اور یہ تمام جنگلی بھیڑ بکریاں اسی نسل سے ہیں جن سے تا قیام قیامت لوگ استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ تو حضرات گرامی اسی طرح جان کا بھی امتحان لیا گیا۔ نار نمرود تیار ہے، خلیل اس میں جانے کے لیے تیار ہے، فرشتے گریاں کر رہے ہیں، حوریں آنسو بہا رہی ہیں، غلمان رو رہے ہیں، رضوان کفے افسوس مل رہے ہیں کہ ایک ہی موحد ہے اسے بھی جلایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اگر تمہیں زیادہ ہی اشتیاق ہے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جاؤ اس کی مدد کرو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے ابراہیم حل لک حاجت، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ کہا اے ابراہیم یہ نار نمرود ہے، اس میں جل جانے کا قوی امکان ہے، اگر کہو تو میں آپ کی حاجت پوری کر دوں۔ تو پھر کہا حل لک حاجت، کیا کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں حاجت ہے۔ جبریل نے پوچھا کیا؟ فرمایا ان تکون معی فی النار، آ میرے ساتھ آگ میں چل۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ صرف آپ ہی کا کام ہے۔ تو پھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو میرا خلیل مالی قربانی سے اللہ کے قریب ہوا، پھر جانی قربانی سے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا، پھر اب باری آ گئی اولاد کی قربانی کی۔ فرمایا اے ابراہیم اٹھیے اور رب العالمین کی بارگاہ میں
तकर्रुब हासिल करने के लिए कुर्बानी करो। दूसरे दिन उठे और 100 बकरियों को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर कुर्बान कर दिया। तो मामूल के मुताबिक आग आई और ये कुर्बानी कबूल हो गई। और दूसरी रात फिर आपने निदा सुनी कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानी कीजिए। तो दूसरे दिन आपने 100 उम्दा ऊँट मुंतखब करके कुर्बान कर दिए। आग आई और इस बात का सबूत थी कि कुर्बानी कबूल हो गई। तीसरी रात जब यही हुक्म मिला तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि 2 दिनों से मुझे कुर्बानी का हुक्म मिल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ की कुर्बानी करूं। तो निदा आई व वलदुका इस्माइल, अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी पेश करो। अब बात समझ में आ गई कि मुझे और मेरे अहल को इस्माइल से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो मेरी खिलत का इम्तिहान हुआ चाहता है कि कहीं खलील के दिल में जलील से ज़्यादा इस्माइल की मोहब्बत तो नहीं। क्या ये बेटा जो बुढ़ापे में पैदा हुआ है मुझसे इब्राहिम को ज़्यादा प्यारा तो नहीं? मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिला हील व हुज्जत बेटे को राह जलील में कुर्बान कर दिया। आसमान महव नज़ारा है, ज़मीन महव नज़ारा है, फरिश्ते हैरान होकर देख रहे हैं। ये बाप है, वो बेटा है, बाप के हाथ में छुरी है। बेटा कह रहा है या अबाती फ़अल मा तुअमरु सताजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ अब्बा जान कीजिए जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब्बा जान मेरा इम्तिहान ना लीजिए, मैं आपका फर्जंद हूँ, मैं आपका बेटा हूं। अगर आपने जलती हुई आग के भटकते हुए शोलों पर रब को राजी किया था तो मैं भी तेज धारे छुरी की धार गले पर रखवा कर रब ताला को राजी करूंगा। अगर आप हर इम्तिहान में कामयाब हुए थे तो मैं भी इंशाअल्लाह कामयाब रहूंगा। इफ़अल मा तुअमर, कीजिए जिस बात को आपका हुक्म दिया गया है। तो खलील का ना ही दिल कांपा, खलील का ना ही हाथ लर्जा, खलील का ना ही छुरी रुकी, तो आवाज़ कुदरत आ गई, जिब्रील बस और कितना इम्तिहान लोगे, जाओ फौरन जन्नत में जाओ और वहां से दुम्बा लो और इसी आन मेरे खलील के सामने रख दो और मेरा ये पैगाम दे दो, कद सदकता रोया, कद सदकता रोया, कि आपने ख्वाब को सच कर दिखाया, आपने ख्वाब को सच कर दिखाया, हमने आपको ख्वाब दिखाया, तुमने सच कर दिखाया। यानी जन्नती दुम्बा आ गया और उसे ज़िबा करो और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ दो, इसलिए कि उसके नस्ल पाक से मेरा हबीब अलैहिस्सलाम आने वाला है। और जब ये हबीब आ गए तो उनसे ये कहलवा दिया गया, कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ऐ महबूब कह दीजिए, यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी हयात, मेरी ममात उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मैं पहला मुसलमान हूँ। तो इशारा कर दिया गया कि मेरी कुर्बानी खलीलुल्लाह की कुर्बानी है और हुसैन की कुर्बानी मेरी कुर्बानी है। और हुसैन की कुर्बानी किसी इक़्तिदार के लिए नहीं थी, हुसैन की कुर्बानी किसी हुकूमत के लिए नहीं थी, बल्कि लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खालिस अल्लाह के लिए थी। तो खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से अगर फर्जंद की कुर्बानी ले ली जाती तो आज हमें भी फर्जंद कुर्बान करने पड़ते, क्योंकि सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो फिर ये सुन्नत तभी अदा होती जब के बेटा कुर्बान किया जाता। तो बेटों की ये कुर्बानी ली गई करबला के मुसाफिर से, ताकि ये सुन्नत ना बने और उम्मत को बेटे ना देने पड़े और खलील का ख्वाब भी पूरा हो जाए और बेटों की कुर्बानी भी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, हम सबको कुर्बानी करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला